خدا کی قسم یہ جملہ میرے ذہن کے اندر آ گیا ہے، تو اس جملے کو سنتے جاؤ. جب حسین ابن علی آخری سجدے میں تھے تو شمر کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا حسین کچھ کہہ رہے ہیں سجدے میں، تو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، مالک پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، مالک پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. وہ اے تمت العیالہ لکے ارا کا، اور مالک تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینہ تماچے کھائے. پہنچ گیا یہ جملہ میرے سننے والوں تک. بڑی چہیتی اور عزیز بیٹی تھی. اب میں کیا کروں؟ جب حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے اور خیمے میں ساری بیویوں کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکلے، نظر یمین و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، کوئی گھوڑے کو لانے والا نہ تھا. بس میں بہت مختصر مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. گھوڑا وہ جانور ہے جو سارے جانوروں میں سب سے زیادہ عقل رکھتا ہے، مالک کے اشارے کو پہچانتا ہے. حسین نے ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا. ٹوٹا ہوا دل تھا نا حسین کا. ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالتی، کہنے لگے ذوالجناح سب میرا ساتھ چھوڑ گئے، اکبر گیا، عباس گیا، قاسم گیا، اب کیا تو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ذوالجناح گردن ڈالے ہوئے کھڑا تھا کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اجرکم علی اللہ. تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، تقریر تمام ہو گئی. ٹھیک. حسین ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا، دیر تک بچی سے باتیں کرتے رہے. تم رو چکے، میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا. تمہارا گریہ وہ شہزادی قبول کرے گی انشاءاللہ. تم رو چکے، لیکن یہ جملہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. حسین اترے، سکینہ کو گود میں لیا، بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے. بچی سے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے. جب بہت دیر ہو گئی تو کہنے لگے دعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء. سکینہ اب مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں. اور یہ سننا تھا کہ بچی نے دونوں شانے تھام لیے. کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بابا آپ کو نہیں جانے دوں گی. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے بچی کو گھور کے دیکھا. کہا بیٹی تو جانتی ہے کہ تیرے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم. کہا سن بیٹی، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ مالک ایک پیاری سی بیٹی دے دے جسے میں بہت چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں، اس کے گوشوارے نوچے جائے میں صبر کروں. مالک مجھے پیاری سی بیٹی دے دے. تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی. میرے مقدر میں شہادت ہے، تمہارے مقدر میں یتیمی ہے. بچے نے گھبرا کے پوچھا بچہ بابا یتیمی کیا ہے؟ کہا جس کا باپ مر جائے